اس گرمی میں آدمی کو موقع ملے اور وہ پشاور سے گرمی میں دیر نہ جائے تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ تو مجھے بھی موقع ملا اور میں نے سیدھا رخ کیا، ٹکٹ لیا اور گھر کی طرف روانگی شروع کی۔ اس سے پہلے کہ ہماری سفر شروع ہو جائے تو ٹائم بہت کم تھا، میں نے خود کو تیار کیا، جلدی جلدی کپڑے چینج کیے اور سفر کی تیاری شروع کی۔ تو میں تیار ہوا، اپنے روم سے باہر نکلا، جواد علی سے ملا اور سیدھا آڈے کا رخ کیا۔ سڑک پر ایک رکشے کو کان سے پکڑا اور آڈے کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر میں میرے ساتھ میرا ساتھی تھا شعیب بھائی نے بھی خود کو تیار کیا اور ہم آڈے پہنچ گئے۔ آڈے پہنچتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ رش لگ گئی تھی کیونکہ محرم کی چھٹیاں تھی اور ہر آدمی کوشش کر رہا تھا کہ میں اپنے گاؤں جاؤں، اپنے گھر جاؤں۔ چلو خیر، بہت کوشش کرنے کے بعد عثمان بھائی نے ہمارے لیے کوسٹر میں فرسٹ سیٹس بک کروائے اور ہماری سفر کا آغاز ہو گیا۔ تو اتنے میں گاڑی روانہ ہوئی، ہم نے سفر کی دعا پڑھی، پشاور کی گرمی کو الوداع کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا ہم ٹھنڈے علاقے کی طرف محض سفر ہیں، تو اللہ ہماری سفر کو خیر سے گزارے ہیں۔ سفر جاری تھی، پشاور کی حدود کو الوداع کہتے ہوئے ہم انٹر ہوتے ہیں موٹر وے ٹول پلازا پر۔ موٹر وے پر سائلنٹ ٹریول کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ اگر آپ لوگ لانگ ڈرائیو پر جانا چاہتے ہیں تو رات کو ٹریول کریں، رات کی سفر انتہائی خاموش اور پرسکون رہتی ہے۔ ہماری پرسکون فضا کے ساتھ خاموش سفر اور ہوا نے یہ امید دلائی کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی بھی اپنی زندگی میں نا امید مت ہونا۔ ہم پشاور موٹر وے پر کچھ وقت سفر کرنے کے بعد چارسدہ ٹول پلازا پر اتر کر ہم چارسدہ روڈ پر انٹر ہو گئے تھے ضرورت کی بنا پر۔ چارسدہ روڈ پر کچھ آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد پھر سے گاڑی انٹر ہوتی ہے بخشالی انٹرچینج پر۔ بخشالی انٹرچینج سے ہماری خاموش سفر درختوں کی بیچ اور خاموش فضا میں انتہائی خاموشی سے طے ہوتی رہتی ہے۔ تو چلتے چلتے ہم انٹر ہوتے ہیں سوات موٹر وے پر۔ سوات موٹر وے پر ٹرنز کو پار کرتے ہوئے ہم انٹر ہوتے ہیں سوات ٹول پلازا پر۔ سوات ٹول پلازا کو کراس کرتے ہوئے ہم انٹر ہوتے ہیں چکدرا اور وہاں پر ہم ایک ریسٹورنٹ میں اسٹے کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتے ہوئے میں اور شعیب بھائی زمین پر لیٹتے ہیں تھکاوٹ کے مارے اور انتظار کرتے ہیں کھانے کی، کیونکہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اتنے میں ویٹر بھائی کھانا لے آتے ہیں اور ہم کھانا کھانے کے بعد پھر سے اپنی سفر کا آغاز کر لیتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے ہم تلاش تمرگرہ خال رباط اور واڑے کو پار کرتے ہوئے انٹر ہوتے ہیں صہیب آباد کی مقام پر۔ صہیب آباد کی مقام پر گاڑی رکتی ہے، وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر سے اپنی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ صہیب آباد سے جب ہماری سفر شروع ہوتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب صبح طلوع ہو جاتی ہے اور روشنی زمین پر پھیل جاتی ہے۔ نماز کے بعد میں نے مقامی جگہ کو ویڈیو کی نظر کیا کیونکہ صبح ہوتی ہے اور یہ صبح کی ابتدائی آغاز ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں۔ خوبصورت صبح اور خوبصورت موسم کے ساتھ ہماری سفر جاری ہوتی ہے اپنی منزل کی طرف۔ تو اتنے میں ہم پہنچتے ہیں بابی کمراٹ اور بابی کمراٹ کو کراس کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اتنے میں پہنچتا ہوں اپنی منزل پر، گاڑی سے اترتا ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم گاڑی سے اترتے ہیں اور یہاں سے ہم پیدل ٹریک کرتے ہیں تقریباً 1 گھنٹہ اپنے گھر کی طرف۔ تو میں نے بھی گھر کی طرف پیدل ٹریک شروع کیا اور چل پڑا۔ تو چلتے چلتے میرا گزر ہوتا ہے ساؤنی پائن کی کھیتوں کے بیچ میں سے۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا مختلف لوگ صبح اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو ان کو بھی کیمرے کی نظر کیا اور کچھ نوجوان بھی میں نے دیکھے جو کہ صبح صبح اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، تو میں نے ان کو شاباشی پیش کی اور آگے کی طرف بڑھا۔ پیدل ٹریک تھی تو راستے میں درختوں کی خوبصورتی، کھیتوں کی خوبصورتی اور راستوں کی خوبصورتی انتہائی الگ ہی لیول کی تھی، تو میں نے ان کو بھی کیمرے کی نظر کیا اور آگے بڑھتا رہا۔ میرے جس ولاگ میں بھی آپ لوگوں کے لیے کوئی سجیشن نہ ہو، کوئی ایڈوائز نہ ہو، تو ولاگ بالکل ادھورا ہوتا ہے۔ آج کے سفر میں آپ لوگوں کو ایڈوائز دینا چاہوں تو یہ جو سڑک آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس پر کئی سالوں سے کام ہو رہا تھا، پھر بند ہو گیا اور ابھی اسی طرح پڑا ہوا ہے۔ حکومت کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اگر اس سڑک کو بنانا ہے تو فوری طور پر بنایا جائے، ورنہ اس پر مزید خرچہ، مزید پیسہ لگانا رائگاں جائے گا، کیونکہ اس کی کمپلیشن جو ہے وہ 2040 تک بھی ناممکن ہے۔ تو اتنے میں آگے بڑھا اور ذی الدین میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت مختلف مقامات پر چشمے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، تو میں بھی ایک چشمے کے مقام پر گیا، وہاں پر ٹھنڈا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا، انجوائے کیا اور آگے کی طرف بڑھا۔ جب آگے کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا تو چھوٹا بھائی ضیاء الدین بھی میرے سامنے آ پہنچا تھا، تو ملے اور آگے کی طرف ہم دونوں نے سفر شروع کی۔ تو گھر پہنچنے میں 10 منٹ باقی تھے کہ ہماری سفر جاری تھی اور 10 منٹ بعد ہمیں گھر پہنچنا تھا۔ تو بالآخر میں گھر پہنچا، ٹھنڈا پانی پیا اور خوبصورت موسم کو انجوائے کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تھا آج کا ولاگ، اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ بہت شکریہ۔